ہم انشاءاللہ دعا کر لیں گے. اب یہ بہت بڑا لمبا سوال ہے. بعض دوستوں نے یہ سوالات مجھے لکھے ہیں کہ میں اس دور میں اسلام کے احیاء کی بات کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ پروگرام واضح کریں. دیکھیں، پروگرام دو شکل کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں طویل المیعاد پروگرام، وہ تو بہت واضح ہے، وہ تو تعلیمی پروگرام ہے. ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب بھی یہاں تقریر کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں، آج بھی میں نے اعلان بھی کیا ہے 3 اداروں کا جو کہ دین اور دنیا کی تعلیم ملا کے دے رہے ہیں، اور ملک بھر میں بہت سے ادارے ہیں جو اس نہج پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اس لیے طویل المیعاد پروگرام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ایسی تعلیم دی جائے جس میں دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ بنائیں، لیکن پہلے انہیں انسان کا بچہ بنائیں، پہلے انہیں مسلمان بنائیں. اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے، وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بناتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں ہمیں ہمت ہوتی ہے ہم بنا دیتے ہیں. تو یہ تو ہے طویل المیعاد ایک ہے فوری پروگرام، وہ بھی میں گزشتہ سے پہلے 4-5 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں. علماء تک بھی وہ بات میں پہنچا رہا ہوں، آپ تک بھی میں نے پہنچائی ہے کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شر، برائی، سمگلنگ، رشوت خوری منظم ہے. اور تو اور بھیک مانگنے کا پیشہ اتنا منظم ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے کسی بھکاری کو آپ دھکا دے کے دیکھیں، آپ کی وہیں پٹائی ہو جائے گی. آپ اس کو جھڑک کے دیکھیں، آپ اس کو بھیک مانگنے سے روک کے دیکھیں، فوراً ٹھیکیدار آ جائے گا. منظم ہے، دہشت گردی منظم ہے، چائلڈ لفٹنگ منظم ہے، رشوت خوری ہر محکمے میں اوپر سے لے کے نیچے تک منظم ہے. منظم نہیں ہے تو شریف لوگ منظم نہیں ہیں، وہ بھیڑیں. شرافت منظم نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی شکل میں، اور یہ کام مولویوں کا نہیں ہے، یہ سب لوگوں کا کام ہے، اس پہ سب لوگ غور کریں، اس کو کسی طرح سے منظم کریں. آفس میں اگر چند لوگ رشوت نہیں لیتے ہیں تو وہ منظم ہو جائیں، ورنہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہے گی. کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ لائق آدمی ہے، کوآپریٹو نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ علماء جن کے منہ کو انتخابی سیاست لگی ہوئی نہیں ہے، جن کے منہ کو یہ لہو لگا ہوا نہیں ہے، ان کو منظم کریں، عوامی تحریک چلائیں جس میں صرف اسلام کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہو. میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ 313 مخلص آدمی مل گئے، علماء ہوں، دانشور ہوں، مخلص ہوں، 313 اکٹھے ہو گئے اور وہ اپنے اپنے بھائی بند کو، اپنے اپنے دوستوں کو لے کے اگر پہنچ گئے نا وہاں پہ، تو اسلام نافذ ہو جائے. اب اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے بھائی، یہ تو سیدھا سیدھا کرنے کا کام ہے، کوئی کرنا چاہے کوئی کرے. اس میں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اس ہمیں لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ بھی غور و خوض کریں گے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا.
ایک کام جو آج بھی میں نے ایک جگہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر میں کہا ہے، یہ بڑی بڑی مسجدوں کو درسگاہیں بنا دیں. اتنی بڑی عمارت صبح 6 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک بالکل بیکار پڑی رہے، غلط بات ہے. مثلا یہ عمارت ہے، یہ مسجد جو ہے، اس میں ایک اچھی بڑی یونیورسٹی بن سکتی، لیکن وہ صرف مسجد کمیٹی کا کام نہیں ہے، اس میں محلے کے اور لوگ بھی شامل ہوں، اپنے تعاون کا اظہار کریں، اس میں کچھ تھوڑا کچھ اپنی طرف سے وقت دیں، کچھ پیسہ دیں، اچھی سے اچھی درسگاہیں یہاں بن سکتی ہیں. دیکھیے اب اشارے فاطمہ جامع میں ایک دفتر میں عربی کی اگر مستقل کلاس ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ بھی ایک مستقل کلاس عربی کی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی ایک ایسا پرائمری سکول ہونا چاہیے، شاید ہے بھی، جس میں بچے دین بھی پڑھیں، دنیا بھی پڑھیں. یہ کرنے کے کام ہے، اگر اس میں ہم لگ جائیں اور دیوانگی سے لگ جائیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں.